اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی دونوں اکٹھے ہوں گے تو شرک ہوگا، اگر صرف اشتراک لفظی ہوگا تو شرک نہیں ہوگا۔ مثلا لفظ ولایت قرآن پاک میں 4 مختلف ذاتوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال، عام بندوں کے لیے بھی استعمال کیا، یعنی جو اولیاء اللہ ہیں، جو اس کے اپنی عبادت کے ذریعے سے خاص، عام اس لیے کہہ دیا کیونکہ خاص الخاص ہیں انبیاء کرام، فرشتے، پھر آ کر امتیوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن پر رب کرم کرتا ہے، جن پر رب فضل کرتا ہے، جن پر رب انعام کرتا ہے، تو انہیں اپنے ان بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے، انہیں وہ صفت عطا کرتا ہے جو اس کی اپنی صفت ہے۔ اب جملہ ہم بعض اوقات نا جملے ایسے صرف درمیان میں سے اپنا مفہوم نکالنے کے لیے لے لیتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، ایک بے نمازی اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، وہ کبھی پوری آیت نہیں پڑھے گا کہ آگے لکھا ہوا وان تم سکارا، تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ رب نے جو ارشاد فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، وہاں ساتھ ایک قید بھی لگائی ہے کہ کیا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اسی طرح میرا یہ جملہ بھی کوٹ ہو سکتا ہے جو ابھی میں نے بولا کہ لفظ ولایت وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب چونکہ دلائل پر بات نہیں فی الحال ہو رہی، ابھی صرف وہ باتیات ہم سیٹ کر رہے ہیں، ان پر باقاعدہ تفصیلاً بات بھی ہوگی کہ ولایت اللہ نے اپنے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اپنے لیے بھی استعمال کی ہے، یہ صفت اپنے نبی کے لیے بھی استعمال فرمائی ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی صفت جبریل امین کے لیے بھی استعمال فرمائی ہے، یہی صفت چوتھے درجے پر جا کر امت محمدیہ کے ان افراد کے لیے بھی استعمال فرمائی ہے جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو 4 جگہوں پر یہ لفظ ولایت اشتراک پا گیا۔ اب بظاہر یہ مشترک ہے، لفظی طور پر اشتراک پایا جا رہا ہے، لیکن معنن اشتراک نہیں ہے، کیونکہ لفظ ولایت کی نسبت جو اللہ کی ذات کی طرف ہے وہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نہیں ہو سکتی۔ جس نسبت سے، جس حیثیت سے، جس ماہیت سے، جس اعتبار سے اس کو ثابت کیا جائے رب کے لیے، اسی اعتبار سے، اسی اعتقاد سے، اسی حیثیت سے، اسی ماہیت سے اسے رسول اللہ کی ذات کے لیے کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی جبریل امین کے لیے، نہ ہی بندوں کے لیے۔ تو اب دیکھیں بظاہر لفظی اشتراک پایا گیا، بظاہر لگتا ہے کہ شرکت آ گئی ہے جسے استعمال کر کے شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ شریک کیا جا رہا ہے، جی شامل کیا جا رہا ہے، ساتھ اشتراک دیا جا رہا ہے، یہ صفت بندوں کے لیے بھی ثابت کی جا رہی ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ بھائی صفت، کچھ صفات، کچھ افعال، کچھ اعمال اللہ تعالیٰ کے اپنے خاص اس کی ذات کے ساتھ ہیں، جس کی مثال میں نے دے دی عبادت کی ہے۔ کچھ اس کی صفات وہ ہیں جن میں اشتراک پایا جاتا ہے، لیکن وہ اشتراک لفظی ہے، اشتراک معنوی نہیں ہے۔ جب تک اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے شرک نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ان صفات میں جو صفات صرف خاص رب کے لیے ہیں، ان میں اگر شرکت کی جائے، شریک کسی کو ٹھہرایا جائے تو وہ شرک ہوگا، کسی اور کو بھی اس کا مستحق ٹھہرایا جائے، کسی اور کو بھی، کسی اور کی طرف بھی اس کی نسبت کی جائے تو اسے کہا جائے گا شرک ہے، ورنہ شرک نہیں ہوگا۔ مثلا عبادت کی مثال دی، عبادت رب کی ذات ہے، تخلیق رب کی صفت ہے، تخلیق میں اب کسی اور کو بھی خالق قرار دے دینا یہ ممکن ہی نہیں، یہ شرک ہوگا۔ تو صفات میں ایسی صفت جو اللہ کے لیے خاص ہوں دوسروں کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہے، اور ایسی صفات جن میں اشتراک پایا جاتا ہے، عمومی معنی پایا جاتا ہے، عمومی صفات ہیں جن میں خالق و مخلوق میں اشتراک پایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ان صفات کو بندوں کی طرف بھی منسوب کیا ہے، مخلوق کی طرف بھی منسوب کیا ہے، اور اپنی ذات کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ تو وہاں پھر دیکھا جائے گا کہ اشتراک کون سا ہے، لفظی ہے یا